نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو اور میرے معزز ویورز، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ غزہ کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ وہاں پر ہاسپٹلس کے کیا حال ہو گئے ہیں، تو اسی مناسبت سے میں نے ویڈیو بنائی ہے، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ اقوام متحدہ یعنی UN نے خطرے کا الارم بجاتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ صہیونیوں کی جانب سے ہاسپٹلس کو نشانہ بنائے جانے کے سبب غزہ کی پٹی میں صحت کا شعبہ جو ہیلتھ سیکشن ہے وہ مکمل تباہی کے دانے پر پہنچ چکا ہے، مکمل تباہی کے دانے پر پہنچ چکا ہے۔ ایسے میں جبکہ اس سیکشن کی تعمیر نو کے لیے درکار وقت اور مالی رقوم یعنی فائننس کا بھی تعین ابھی تک پاسبل نہیں، ایک فلسطینی شخص نے دلچسپ خیال پیش کیا ہے۔ ایک فلسطینی جوان ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے لندن میں کولا غزہ کے نام سے مشروب متعارف کرانے والے 43 ایئرس فلسطینی اسامہ قشو نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ کوکا کولا کے اس سبسٹیٹیوٹ سے ملنے والے پروفٹس کو غزہ پٹی کے شمال میں واقع ہے الکرامہ ہاسپٹل کی تعمیر نو پر خرچ کرے گا۔ برٹین کے اخبار دی گارجین کے مطابق اسامہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے تمام ہاسپٹلس کی طرح یہ جو میں نے ہاسپٹل کا نام ذکر کیا ہے یہ بلا وجہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے، ملبہ بن گیا ہے، وہ برباد کر دیا اسے۔ الکرامہ ہاسپٹل کے انتخاب کی وجہ بیان کرتے ہوئے فلسطینی باشندے نے بتایا کہ یہ نسبتاً چھوٹا ہاسپٹل ہے جس کو چلانا آسان ہے، اس پر زیادہ کاسٹنگ نہیں آئے گی۔ اسامہ نے مزید ڈیٹیلز پر روشنی نہیں ڈالی، تاہم اس کا کہنا ہے کہ ہمیں تصور سے لطف اندوز ہونے دیا جائے، ہمیں جو ہے امیجنیشن سے لطف اندوز ہونے دیا جائے، ہمیں خواب دیکھنا ہوں گے، نہیں تو ہم جی نہیں سکیں گے۔ اللہ۔ اسامہ ہاسپٹل کے لیے بہترین طبی ساز و سامان اور لوازمات تلاش کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ اسامہ کے ذہن میں پہلی مرتبہ جو ہے کولا غزہ ایک ڈرنک بنانے کا اس کا ارادہ ہے کا خیال نومبر 2023 میں آیا تھا۔ اگرچہ وہ خود گیس والے مشروبات کو پسند نہیں کرتا ہے، مگر اب کیا کرے، دنیا میں رواج ہے، لوگ پیتے ہیں۔ اسامہ کے نزدیک غزہ کے پٹے کی مشکلات کے حوالے سے کولا غزہ دنیا تک انسانیت کا پیغام پہنچائے گا۔ کولا غزہ دنیا تک انسانیت کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ اسامہ بھی صہیونیوں آرٹیفیشلز کے بائیکاٹ کی تحریک، وہاں سے سرمایہ کاری نکال لینے اور اس پر پابندی عائد کرنے کا زبردست حامی ہے۔ اسامہ کی پیدائش مغربی کنارے کے شہر نابلس میں ہوئی۔ وہ 18 سال پہلے فلسطین سے فرار پر مجبور کیے جانے کے بعد سے مملکت متحدہ میں رہ رہا ہے۔ فلسطین میں اس پر فائرنگ ہوئی، وہ جیل میں رہا اور صہیونی فوج کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بھی بنا۔ اسامہ نے گزشتہ سال وسطی لندن میں بیت فلسطین کے نام سے ایک پولیٹیکل اور ثقافتی سینٹر کا افتتاح بھی کیا ہے۔ اللہ پاک اس جوان کو ایسے بلند حوصلے عطا فرمائے اور اس کو اس کے
اسے جو اس کے اس نیک ارادے میں اللہ پاک کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی دعا کیجیے میرے ویورز، پتہ نہیں اللہ پاک کس کی دعا، یا ہم میں سے کون جو ہے، آپ میں سے کون اللہ پاک کا مقبول بندہ ہے جسے اللہ پاک، جس کی دعا اللہ پاک قبول فرما لے۔ اور غزہ کے لیے اپنی خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ پاک امت پر رحم فرمائے، اور اللہ پاک امت کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے وہ خوش ہو جائے، کیونکہ ہمارا جو مشن ہے اس دنیا میں آنے کا وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک خیر اور شر دونوں طریقے سے آزماتا ہے مومنوں کو، خیر بھی آتی ہے زندگیوں میں، شر بھی آتے ہیں، تو اللہ پاک دونوں طریقے سے آزماتا ہے۔ مقصد اللہ پاک کا یہ ہوتا ہے کہ میرے بندے ہر حال میں مجھ سے راضی رہے اور ہر حال میں جو میری اطاعت کرے، یہ اللہ پاک کا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک دونوں طریقوں سے آزماتا ہے۔ تو ہمارا یہ کام ہے، بندوں کا یہ کام ہے کہ ہم جو ہے ہر حال میں اللہ سے راضی رہے، اور کوئی کام جو ہے اللہ پاک کے مرضی کے خلاف نہ کریں۔ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اسے اپنے فرینڈس میں شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام، انسانیت کا پیغام جو سب تک پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔